کے درس کا آغاز سورہ لیل کی آیت نمبر 11 سے کیا جا رہا ہے۔ 21 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، جس کی 10 آیتوں کا خلاصہ اور 10 آیتوں کی تشریح گزشتہ درس میں آ چکی ہے۔ ان آیتوں کا حاصل یہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے رات اور دن کی قسم کھائی، اور رات اور دن کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی کہ ان سعیکم لشتی، کہ تمہارے اعمال، تمہاری محنتیں مختلف۔ دنیا کے اندر ہر آدمی محنت میں لگا ہوا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو ہر آدمی اپنے نفس کو تجارت میں لگاتا ہے، فمعتقها او موبقها۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو جہنم سے خلاصی اور آزادی دلا دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہر آدمی کاروبار میں، تجارت میں، محنت میں لگا ہوا۔ کچھ لوگوں کی محنتیں دین کے لیے ہوتی ہیں، آخرت کے لیے ہوتی ہیں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی محنتیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، آخرت سے وہ غافل ہوتے ہیں۔ تو ان سعیکم لشتی، کہ تمہارے اعمال اور تمہاری محنتیں مختلف ہیں۔ پھر جو لوگ آخرت کے لیے محنت کرنے والے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کی 3 صفات بیان کی تھی، یا ان کے 3 اعمال بیان کیے گئے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، رہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں، وَاتَّقَى، اور ڈرتے رہتے ہیں، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلی، اچھی اور نیکی کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات جس آدمی کے اندر ہوں، آتا، جو دیتا رہے، واتقا، اور ڈرتا رہے، وصدق بالحسنى، اور بھلی بات کی، اچھی بات کی تصدیق کرتا رہے۔ یہ 3 صفات جس کے اندر ہوں گی، ان کے لیے وعدہ تھا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ ہم اس کے لیے جنت کے اعمال آسان کر دیں گے، جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ 3 صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ آتا، دیتا رہے۔ اب کیا دیتا رہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ای آتا کل ذی حق حقہ، کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے۔ لہذا اللہ کے حقوق ہیں بندے پر، اللہ کے حقوق ادا کرتا رہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار، عبادات۔ اسی طرح بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق میں خود اس کی اپنی ذات کا حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، کہ اس کو آرام دے، راحت پہنچائے۔ گھر والوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، مالکان کے حقوق ہیں، ملازمین کے حقوق ہیں، اعزاء اقربا کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ملنے جلنے والوں کے حقوق ہیں۔ ان سارے لوگوں کا حق دیتا رہے، واتقا، اور ساتھ ساتھ وہ ڈرتا رہے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رہ کے، وصدق بالحسنى، اور بھلی اور اچھی بات، نیکی کی بات کی تصدیق کرتا رہے۔ نیکی کی بات کی تصدیق کا مطلب خود کو نیک اعمال کا عادی بنائے۔ تو اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے، یعنی جنت کا راستہ اس کے لیے سہل ہو جائے گا، جنت والے اعمال اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ اس بات سے علماء نے یہ سبق ہمیں بتلایا تھا کہ جو آدمی خود کو جیسے اعمال کا خوگر اور عادی بنائے گا، اللہ کی طرف سے ایسے ہی اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ لہذا جو آدمی طاعات کا، نیک اعمال کا خود کو عادی بناتا ہے، خود کو خوگر بناتا ہے، دل میں فکر ہے نماز فجر کی، دل میں فکر ہے دیگر نمازوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی، اس کا اہتمام کرے، اللہ اس اعمال کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، اور اس کے لیے ان اعمال کو ترک کرنا مشکل ہو جائے گا۔
بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی تہجد کا خود کو عادی بنا لیتا ہے، اب اس کو تہجد چھوڑ دینا ایک طرح سے زہر لگتا ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے عادی تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، شیطان نے بہلا پھسلا کر نیند میں لگا دیا۔ صبح اتنے غمزدہ ہوئے، اتنے روئے تہجد کے ناغے پر۔ روایات کتابوں میں لکھا ہے کہ اگلا دن جب شروع ہوا، رات میں سوئے تو رات میں کسی نے اٹھایا، اور اٹھا کر پھر وہ چلنے لگا تو حضرت معاویہ نے پوچھا بھائی کون ہو جو تم مجھے اٹھا رہے؟ تو کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں جو آپ کو تہجد کے لیے جگانے آیا تھا۔ اب تمہارا کام تو سلانا ہے، جگانا تو نہیں ہے، تم مجھے کیوں جگانے آئے، وہ بھی تہجد کے لیے؟ تو کہنے لگا کہ کل تو میں نے آپ سے ناغہ کروایا تھا، لیکن جو آپ اس پر روئے تو اللہ نے تہجد سے زیادہ آپ کو اجر عطا کیا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب ملے، اس لیے میں خود جگانے کے لیے آیا۔ تو جن اعمال کا آدمی خود کو خوگر عادی بنائے، اللہ ان اعمال کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ جو صرف اپنی دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کی بھی 3 صفات بیان کی گئی تھی کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، کہ رہا وہ شخص جو بخل سے کام لے، وَاسْتَغْنَىٰ، اور خود کو مستغنی بے نیاز سمجھنا شروع کر دے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کی بڑی بات کو جھٹلانا شروع کر دے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جہنم کو آسان کر دیتے ہیں۔ گویا کہ اگر برائی کی خود کو عادی بنائے، برائی کا خود کو عادی بنائے، بخل یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جو اچھی صفات والے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق دیتے ہیں، اور جو جہنم کے لیے اپنے راستے کو ہموار کرنے والے ہیں ان کے اندر بخل ہوتا ہے۔ یہ بخل ایسی بیماری ہے جو ایک طرف اللہ کی حقوق ادا کرنے سے روکتی ہے آدمی کو۔ دیکھیں، بخل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خرچ کرنے میں بخل کرے، بخل کا یہ بھی حصہ ہے کہ انسان کمانے میں خود کو اتنا اندھا کر دے کہ نہ نماز کی فکر ہو، نہ زکوٰۃ کی فکر ہو، نہ حج کی فکر ہو، نہ دیگر لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر۔ لہٰذا یہ بخل ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہے لیکن ہمارا کاروباری اپنے دکان کو بند کرنے پر آمادہ نہیں، دکان کھلی ہوئی اس کی، جمعے کی نماز چل رہی ہے، دیگر نمازیں چل رہی ہیں، لیکن ہماری تجارت چل رہی ہے۔ یہ بخل کا نتیجہ ہے۔ رمضان کی بابرکت راتیں چل رہی ہیں، ساق راتیں چل رہی ہیں، تراویح چل رہی ہے، ہمارے بازار پر رونق ہے، خریداروں سے، دکانداروں سے بھرے ہوئے ہیں، دکان والا اپنی دکان، کاروبار کرنے والا اپنا کاروبار بند کرنے پر کچھ دور آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ بخل ہی کا نتیجہ ہے کہ جو اس کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے روک رہا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے روک رہا ہے۔ بخل ہی کا نتیجہ ہے کہ نہ مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ نفلی صدقہ و خیرات میں خرچ کرتا ہے۔ یہ بخل ہی کا نتیجہ ہے کہ حج فرض ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے، لوگوں کا نان و نفقہ لازم ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام نہیں۔ تو یہ بخل بیماریوں کی جڑ ہے جو اللہ جل شانہ نے یہاں پر ان لوگوں کی عادات میں بیان کی جو اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیلنے والے۔ اور دوسری بری خصلت بیان کی واستغنا، کہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا شروع کر دو۔ یہ بھی بخل کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بخل کر کے انسان چند روپیہ اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، 2 لاکھ روپے جمع ہو گئے تو سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ بیٹے کے پاس 2-4 لاکھ جمع ہو گئے تو سمجھتا ہے کہ اب میں بوڑھے والدین کا محتاج نہیں ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ان سے مستغنی ہونا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے 2-4 لاکھ روپے جمع ہو گئے، بیوی کا اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بیوی کا محتاج نہیں ہوں، حالانکہ دنیا میں ہر آدمی ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ والدین اپنی اولاد کے، اولاد والدین کے، بیوی بچے ایک دوسرے کے، ملازمین مالکان کے، مالکان ملازمین کے، ہر ایک دوسرے کا کسی درجے میں محتاج۔ خرابی یہ ہے کہ انسان ان سب سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا شروع کر دے کہ مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے،
لہذا اگر مالکان یہ سمجھیں کہ مجھے ملازمین کی حاجت نہیں ہے، یہ برائی کی جڑ ہے، خرابی ہے۔ ملازمین یہ سمجھے کہ مجھے مالکان کی حاجت نہیں، شوہر یہ سمجھے مجھے بیوی کی حاجت نہیں، بیوی سمجھے کہ میں شوہر سے مستغنی ہوں، اولاد یہ سمجھے کہ مجھے والدین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی استغنا، یہ ہے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا، جو اللہ جل شانہ نے ایک بری خصلت کے طور پر یہاں پر بیان فرمائی تھی کہ وستغنا، اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا شروع کر دے، وکذب بالحسنی، اور بھلی اور اچھی بات کی تکذیب شروع کر دے، تو فسنیسرہ للیسری، چونکہ خود کو برائی کا عادی بنایا لہذا برے اعمال اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ پوری جو گزشتہ درس تھا اس سے جو حاصل ہونے والا سبق یہی تھا، بنیادی جو بات تھی کہ جن باتوں کا، جن اعمال کا خود کو عادی بنائیں گے اللہ ان اعمال کو آسان کر دے گا۔ اچھی باتوں کا خود کو، اچھے اعمال کا خود کو عادی بنائیں گے، اچھائی کا راستہ آسان ہو جائے گا، نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے گا، اور جو اللہ معاف کرے برائی کی خود کو عادی بنا دے، بری باتوں کا خود کو خوگر بنا دے، تو برائی والے اعمال، برائی والے راستے اس کے لیے آسان اور سہل ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کہ جب وہ جہنم میں لڑکایا جائے گا تو اس کا مال اس کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ یعنی جس بخل کی وجہ سے وہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا تھا، مال کی محبت کی وجہ سے بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تھا، یہ مال کل قیامت میں اس کو نفع نہیں دے گا۔ اذا تردّا، تردّا کا معنی آتا ہے کسی اونچی جگہ سے لڑک جانا، اونچائی سے، چڑھائی سے لڑکنے والے کو تردّا کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کہ جب جہنم میں اس کو لڑکایا جائے گا، جہنم کی گہرائیوں میں اسے پھینکا جائے گا، وما یغنی عنہ مالہ، اس کا مال اسے نفع نہیں دے گا۔ تو جو نفع دینے والا مال وہی ہے جو انسان اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ یہ بخل کر کے، حرص کر کے جو مال کو جمع کر کے اس نے رکھا، مال کے حقوق ادا نہیں کیے، نہ زکوٰۃ کا اہتمام کیا، نہ ہی مال پر عائد فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کیا، یہ وما یغنی عنہ مال، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کا مال اس کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے گا۔ ان علینا للہدی، یقیناً ہدایت ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ ان علینا للہدی، یعنی دنیا میں کس کو ہدایت ملے کس کو نہ ملے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جل شانہ ہدایت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ہدایت سلب کر لے تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہدایت اور سیدھا راستہ دکھلا دینا، ہدایت کا معنی آتا ہے سیدھا راستہ دکھلا دینا، عربی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھلا دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پچھلی آیات کے ذریعے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھلا دیا، اب چلنا تمہارا کام ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اچھی باتوں کا عادی بنا دے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم اس کے لیے اچھے اعمال، جنت والے اعمال آسان کر دیں گے۔ اب یہ اچھے اعمال پر چلنا یہ انسان کا کسب ہے، انسان کا اختیاری فعل ہے۔ اگر خود کو ان چیزوں کا عادی بنائے گا، اللہ جنت والے اعمال جو اللہ کا کام ہے اس کے لیے آسان اور سہل کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف اگر وہ برے اعمال کا خود کو عادی اور خوگر بناتا ہے تو گویا کہ خود اپنے قصد اور اختیار سے اپنے لیے وہ جہنم کے گڑھے کو، جہنم والے اعمال کو سہل کر رہا ہوتا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یقیناً ہمارے ہی اختیار میں ہے دنیا بھی اور آخرت بھی، آخرت کے بھی ہم مالک ہیں، والأولا، اور دنیا کے بھی ہم مالک ہیں۔ گویا کہ جو آدمی سخاوت کا مظاہرہ کرے، مال کے حقوق ادا کرے، اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کی دنیا بھی اچھا کر دیں گے، آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی یقین۔ اور اگر کوئی برائی کا خود کو عادی بنائے تو اپنی دنیا کو بھی تباہ کر دے گا۔ لیکن بخیل آدمی کبھی چین اور اطمینان حاصل نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک آدمی کو اللہ جل شانہ نے مال کم دیا یا مال ہے لیکن وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو مال کے تلف ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا۔
وہ اس شش و پنج میں زندگی نہیں گزارتا کہ مال چھن جائے گا تو میں کیا کروں گا. اللہ پر اس کا بھروسہ کامل ہوتا ہے. اس یقین کے ساتھ وہ جی رہا ہوتا ہے کہ جس رب نے یہ مال دیا ہے اگر وہ چھین لے میری نصیب میں میری قسمت میں ہوگا تو مزید ملے. جبکہ بخیل آدمی ہر وقت اسی شش و پنج میں رہتا ہے کہ یہ مال چھن نہ جائے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ پریشانی کا شکار, ٹینشن کا شکار, ڈپریشن کا شکار. یہ امراض آتے ہی اسی وجہ سے کہ مال کی محبت یا مال کے اندر ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اپنی آخرت سے غافل ہیں, اور مال کی فکر میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہر وقت اسی کا سوچتے رہتے ہیں. نتیجہ ایسے لوگوں کے لیے ڈپریشن کا اور ٹینشن کا اور طرح طرح کی نفسیاتی امراض کا ہوتا ہے. ایسے لوگ کئی طرح کے امراض اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا بھی میرے اختیار میں ہے, یہ آخرت بھی میرے اختیار میں ہے. تم نیکی والے راستے کو اختیار کرو, میں تمہاری دنیا بھی سنوار دوں گا, تمہاری آخرت بھی میں بنا دوں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, بس میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا جو شعلے مارنے والی ہے. تلظّیٰ کا معنی آتا ہے بھڑکنے والی, شعلے مارنے والی آگ. لا يصلاها الا الاشقى, کہ اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ آدمی جو سب سے زیادہ شقی ہوگا, سب سے زیادہ بدبخت ہوگا, بد نصیب ہوگا. کیونکہ اس سے بڑھ کر بد نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی کہ انسان اس دنیا کو جو کہ اس کے لیے عمل کی جگہ تھی, اپنی آخرت بنانے اور اپنی آخرت سنوارنے کی جگہ تھی, اس دنیا میں رہ کر وہ اپنی آخرت کو بگاڑ دے, اپنی آخرت کو برباد کر لے. اس سے بڑھ کر محرومی, اس سے بڑھ کر بد نصیبی, اس سے بڑھ کر بدبختی انسان کی نہیں ہو سکتی. یہ دنیا دار العمل ہے میرے دوست, عمل کی جگہ ہے. ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق کل قیامت کے دن حصہ پائے گا. جیسا اس نے کیا ہوگا آخرت میں ایسا ہی اس کے مقدر اور نصیب میں ہوگا. خود کو اچھی باتوں کا عادی بنایا, نیک اعمال کا خوگر عادی بنایا, اس نے اپنی آخرت کو سنوار لی. ایسے آدمی کو اللہ دہکتی ہوئی آگ سے, جہنم سے بچائے گا. الذی کذب وتولی, وہ شقی جس نے حق کو جھٹلایا ہوگا اور حق سے بھلی باتوں سے منہ موڑا ہوگا. وسیجنبها الاتقی, اور جو آدمی متقی اور پرہیزگار ہوگا ان قریب اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ متقی پرہیزگار وہ آدمی ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی, جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے مال کی بخل سے, حرص کی گندگی سے, تکبر سے, حب جاہ, حب مال سے, ان غلاظتوں اور گندگیوں سے خود کو پاک کر. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مال کا اللہ کے راستے میں صرف کرنا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ انسان کو دل کی بہت ساری بیماریوں اور امراض سے پاک کر دیتا ہے. انسان کی کچھ ظاہری جسمانی بیماریاں ہوتی, طبیعت خراب ہے, بخار ہے, ادھر درد ادھر درد. کچھ انسان کی باطنی بیماریاں ہوتی ہیں, مال کی محبت جس کو حب مال کہا جاتا ہے, عہدے منصب کی محبت, حب جاہ جس کو کہا جاتا ہے, بخل, حرص, یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی باطن کی بیماری. جو آدمی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صرف کرتا ہے, صرف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوٹاتا رہتا ہے, مال کے حقوق ادا کرتا ہے. زکوٰۃ لازم ہے. اب زکوٰۃ میں بخل جو آدمی کرتا ہے وہ در حقیقت بد نصیب ہے. زکوٰۃ کا اہتمام کریں, بندوں کے حقوق, اہل و عیال, اولاد کے حقوق مال پر لازم ہیں, ان کے حقوق ادا کریں. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اسی طرح حج فرض ہے, اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں. دیگر معاملات اس کے ساتھ متعلق ہیں, ان کا اہتمام کریں. تو اللہ جل شانہ دل کی پاکیزگی اس کو عطا فرمائے. الذی یؤتی مالہ یتزکی, کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى, حالانکہ اس پر کسی آدمی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو. یعنی انسان کا مال صرف کرنا, مال اللہ کے راستے میں دینا, یہ کسی احسان کی بدلہ اتارنے کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے.
چونکہ احسان کر کے یا احسان جتلا کر مال دے دینا یا کسی بدلے میں مال دے دینا، یہ در حقیقت یہ تو عوض اور معاوضہ ہے، یہ اپنی آخرت کو ذخیرہ کرنا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو آدمی احسان جتلاتا ہے لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى، کہ اپنے اعمال کو تم احسان جتلا کر تباہ و برباد نہ کرو، کہ کسی کے ساتھ تعاون کیا لیکن ساتھ دو چار سنا بھی دی، بھائی جوان ہو، کماتے نہیں ہو، مانگتے پھرتے ہو، دو چار سلواتیں سنا بھی دی، پھر تعاون بھی کر رہا ہے۔ اس طرح ایک طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو ضائع کر دینا ہے۔ اسی طرح اپنا احسان جتلا رہا ہے، گھر بار پر، اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، لیکن ساتھ احسان جتلا رہا ہے، ان پر اپنا احسان جما رہا ہے، تو ادھر حقیقت اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، حالانکہ اس آدمی پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، سوائے اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کے وہ کسی اور چیز کا طلبگار نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ ایسے آدمی کو راضی کرے گا، یا ان قریب اللہ ایسے آدمی سے راضی ہو جائے گا۔ یہ آخری جو چند آیتیں گزری، لا یصلاھا الا الاشقی، کہ جہنم میں وہ آدمی داخل ہوگا جو سب سے زیادہ شقی ہوگا، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا ہوگا حق کو اور حق سے منہ موڑا ہوگا۔ وسیجنبها الاتقی، اتقی عربی زبان کے اندر سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کو کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو سیجنبها الاتقی، یہ آیتیں در حقیقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اللہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص کو نجات دے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو بکثرت اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کسی آدمی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا حضرت ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا۔ اور یہاں تک بھی روایات کے اندر ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی ادا کرے گا، اللہ ہی ان کے احسانات کا بدلہ چکائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور چاہتے تو دنیا میں ان کے احسان کا بدلہ بھی چکا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر، چونکہ یہ اپنی رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو یہ سوچ کر کہ اللہ ہی ان کو بدلہ دے گا، اس لیے دنیا کے اندر حضور نے ان کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کیا۔ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی ایک چیز دیتا تو بدلے میں اس کو 10 چیزیں دیتے تھے۔ یہ بعض لوگ جو دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ اسی نیت سے دیتے تھے کہ بدلے میں آپ 10 دیں گے۔ ایک اعرابی کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے حضور کو اونٹ دیا ہدیے کے طور پر، آپ نے جواب میں مجھے 6 اونٹ عطا کیے، تو اسی نیت سے دیتے تھے کہ حضور بدلے میں 10 عطا کریں گے، زیادہ عطا کریں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہے جس کو حضور نے دنیا میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ ہی ان کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر گئے۔ جب ہجرت کا موقع تھا تو گھر کے اندر سارا جو کچھ بھی مال تھا وہ سب لے کر چلتے بن۔ غزوہ تبوک کا واقعہ آتا ہے کہ گھر کے اندر جو کچھ تھا، یہاں تک کہ اپنا لباس تک بھی انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا تھا۔ ہجرت کے موقع پر گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر چلتے بنے۔ حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء جو حضرت عائشہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، گھر پر ہی تھی اس وقت۔ ابو قحافہ گھر پہ آئے، اس وقت ان کی بینائی زائل ہو چکی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، اور آ کر کہنے لگے کہ بیٹے نے تمہارے پاس کچھ مال وال بھی چھوڑا ہے یا سارا کچھ لے کر چلتے بنے؟ تو حضرت اسماء بھی چونکہ حضرت صدیق اکبر ہی کی صاحبزادی تھی تو کہنے لگی کہ اگر میں یہ کہتی کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تو شاید وہ ناراض ہو جاتے، تو میں نے یہ کیا کہ ایک برتن جس میں حضرت ابوبکر دراہیم دنانیر رکھتے تھے اس میں پتھر ڈال دی اور اوپر سے کپڑا لگا کر حضرت ابو قحافہ کے ہاتھ کو اس پر رکھوا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ انہوں نے دراہیم دنانیر چھوڑے۔ تو حضرت ابو قحافہ کہنے لگے کہ ہاں بیٹے نے مال چھوڑا ہے، تمہارا گزر ہو جائے گا۔ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت مسلمان تھے، تو یوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ ان آیات کے اندر جو تذکرہ ہے وہ خاص واقعہ حضرت بلال اور اس جیسے غلاموں کی آزاد کرنے کا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جو ہے امیہ ابن خلف نامی مشرکین کے ایک سردار تھا، اس کے غلام یہ مسلمان ہو گئے تو طرح طرح کی ایذائیں دیتا تھا، گرم تپتی ریت میں لٹا دیتا، اتنا مارتا کہ ان کے زخموں سے رسنے والا پانی یہ زمین کی تہ کو ٹھنڈا کرتا، کچھ ٹھنڈک محسوس ہوتی، اور اسی حالت میں بھی ان کی زبان پر احد احد اللہ کا نام جاری تھا۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزرے اور ان کی احد احد کی نعرے سنے تو فرمایا کہ احد ینجی کا، کہ جس واحد اور احد ذات کا تم نام لے رہے ہو وہ ان قریب تمہیں اس تکلیف سے نجات دے۔ وہاں سے واپس آئے، حضرت ابوبکر کے سامنے تذکرہ کیا کہ امیہ ابن خلف یہ بلال کو سخت ایذائیں دے رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا منشا سمجھ گئے، امیہ ابن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ تم اس کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ جتنا تمہیں چاہیے منہ مانگی میں اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے 1 کلو یا پتہ نہیں کتنے کلو سونا مانگا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عطا کیا، اور ساتھ میں ایک غلام بھی مانگا جو حضرت ابوبکر کے ایک ماہر جو تجارت کے اندر بہت ماہر غلام تھا، وہ غلام بھی مانگا کہ بدلے میں مجھے یہ غلام بھی دو، اتنا سونا بھی دو۔ حضرت ابوبکر نے وہ سب دے کر حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ ابوبکر تم غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے ہو، اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن تم کوئی طاقتور غلام خرید کر آزاد کر دو جو بعد میں تمہارے کام آ جایا کرے۔ تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ میں اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ وہ بعد میں میرے کام آئے، میں تو صرف اس لیے آزاد کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ میرے اس عمل کو قبول کر لے اور اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کا پروانہ مجھے عطا کر لے، میں اس نیت سے ان غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ آپ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں یا غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں، یہ کسی احسان کا بدلہ نہیں چکا رہے کہ ان لوگوں کا کوئی احسان تھا اور بدلے میں آپ ان کو احساناً آزاد کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی مقصود ہے، اللہ جل شانہ کی رضا مطلوب ہے، اس لیے اللہ جو ہے اس لیے وہ اللہ کے راستے میں مال کو صرف کر رہے ہیں اور جو ہے نا غلاموں کو خرید کر آزاد کر۔ آگے حضرت ابوبکر کے اعزاز میں جملہ بیان فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب اللہ ان کو کل قیامت والے دن راضی کرے گا، جس طرح دنیا میں انہوں نے اپنا مال اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صرف کیا تو اللہ کل قیامت میں ان کو اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائیں۔ ایسے ہی جملہ اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا تھا سورہ ضحیٰ کے اندر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہی جملہ اللہ جل شانہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، اتنا عطا کرے گا۔ تو جتنا انسان کی اعمال کے اندر اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔
بعض روایات آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے نیک عمل پر اللہ اس کو 1 گنا اجر عطا کرتے ہیں، 1 نیکی کا ثواب 1 ملتا، اور کوئی زیادہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو 10 گنا ملتا ہے، کسی کو اللہ 100 گنا تک عطا کرتے ہیں، کسی کو 700 گنا عطا کرتے ہیں، اور کسی کے بارے میں فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے انتہا بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے اعمال کے اندر خلوص کے بقدر ہوتا ہے، جیسا اخلاص ہوگا ایسے ہی اس عمل پر من جانب اللہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ہر عمل اللہ کے یہاں بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے، اور اسی کا اللہ جل شانہ نے ان آیات میں وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔